حبیب اللہ وہ سوئے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں کتنے ہزار دیتے ہیں یہ وہ شعر ہے اس سے پہلے آپ نے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام تمام کا تمام وہی لکھا اور پڑھا اور سرکار کو سنایا اور اس یہ آیت تھی کہ کاش سرکار اپنا دیدار مجھے جاگتی آنکھوں سے کرا دے پورا صلاۃ و سلام آپ پڑھ بھی نہیں سکتے ایک نشست میں بہت
تمنا دل میں رہی۔ اس کے بعد دوسرے یا تیسرے روز آپ نے یہ نعت شریف لکھی۔ یہ نعت شریف کے کافی اشعار ہیں، وقت کی وجہ سے میں نے مختصر پڑھے، کوئی پوری نعت شریف پڑھ لی، پھر بھی سرکار کا دیدار نہیں ہوا۔ تو آخر میں یہی کہا کہ کوئی کیوں پوچھ تیری بات رضا، اور اتنا گرا دیا اس بارگاہ میں، یہی کہا اور اپنے سامنے پڑھنے والے کو بھی یہی حکم دیا کرتے تھے، جو فقیر نے لکھا ہے وہی پڑھو۔ تو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صرف آپ لوگوں کو بتانا کہ تجھ سے کھلتے نظار گرتے ہیں، یہ کہنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور جاگتی آنکھوں سے آپ کا دیدار کرا دیا۔ تو اب عاشق کہتے ہیں کہ ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، تیرے شیدا ہزار اس گلی کا گدا میں جس میں مانگتے تاجدار، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ یہ محمد سے وفا کونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ وقت کا اتنا نہیں لیتا میں اسی وجہ سے کہ آپ کے اور ایک عالم کے درمیان کوئی زیادہ تاخیر ہو، کیونکہ اصل جو بات ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے، وہ عالم آپ تک بہتر پہنچا سکتا ہے ناطخواں کے بجائے۔ اور ناطخواں وہ صرف ترنم میں پڑھ لیتا ہے، تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، تھوڑی پبلک جو ادھر ادھر ہے وہ جمع ہو جائے۔ یہی خواہش تھی عمیر بھائی کی کہ درس قرآن سے پہلے آپ دو چار اشعار پڑھ لیا کریں تاکہ پبلک آگے پیچھے جو ہوتی ہے وہ جمع ہو جائے، پھر ہم درس قرآن اسٹارٹ کریں۔ نعرہ اس کی گونج میں استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وفرقان المجيد: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم
ومأواهم جهنم وبئس المصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا وعزيزنا وسندنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأزواجه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، سورہ توبہ آیت نمبر 73 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ گزشتہ نشست میں جو باتیں ارشاد فرمائی گئیں ان کا لب لباب یہ تھا کہ اللہ نے تقابل قائم فرمایا منافقین اور مؤمنین کے درمیان۔ اللہ نے منافقین کی صفات بیان فرمائی، اس کے بعد پھر مومنین کا تذکرہ فرمایا اور بتا دیا کہ کون کون سے ایٹریبیوٹس ہیں جو دونوں میں پائے جاتے ہیں، منافقین میں اور مؤمنین میں۔ آج کا جو درس ہے وہ ایک اعتبار سے بہت اہم ہے، یہاں واقعات بیان ہوئے ہیں احادیث میں۔ اگر ہم اس کی تفسیر بالمعصور دیکھیں تو صحابہ کرام کے واقعات آیت کے تحت منقول ہیں، جن سے انشاءاللہ ہمیں بڑا فائدہ ہوگا۔ تو آیت نمبر 73 اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، نبی کا مطلب خبر دینے والا، نبی کا لفظ بنا ہے نبا سے، اور آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں سورہ نبا بھی ہے، اما پارے کی پہلی سورت سورہ نبا ہے۔ تو نبا کا مطلب ہے خبر دینا، تو نبی کا مطلب ہوا خبر دینے والا۔ اگر ہم نبی کا ترجمہ صرف یہ کریں کہ نبی خبر دینے والا ہوتا ہے تو بھئی ہمارے معاشرے میں خبر دینے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ کیا اخبار خبر نہیں دیتا؟ تو کیا اخبار پر لفظ نبی کا اطلاق ہوگا؟ کیا میڈیا خبر نہیں دیتا؟ تو کیا لفظ میڈیا کے اوپر لفظ نبی کا اطلاق ہوگا؟ اسی طریقے سے محلے کا ہر فالتو شخص آپ کو خبریں دیتا ہے۔ ہمارے پڑوس میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، ساس نے بہو کو نکال دیا، بہو نے ساس کو نکال دیا، تو کیا ہر محلے کی جھگڑا کروانے والی عورت کو نبی کہا جا سکتا ہے؟ تو پتہ لگا نبی کا مطلب کچھ اور ہے، نبی عام خبر دینے والا نہیں ہے۔ پتہ لگا کہ نبی آسمانی خبریں دینے والا ہوتا ہے، اور آسمان کی خبر بڑے سے بڑا نہیں دے سکتا۔ روئے زمین پر نیٹ ورک جتنا مضبوط ہو جائے، آسمانی بالکل تحقیق شدہ اور حقیقت پر مبنی خبریں نہیں دے سکتا کوئی بھی۔ آج بڑے بڑے ادارے ہیں، سپارکو ہے، ہمارے پاکستان کا جو ادارہ ہے سپارکو ہے، جو اسپیس سائنس کی خبریں دیتا ہے۔ امریکہ میں ناسا ہے جو خبریں دیتا ہے، لیکن ان کی خبریں مجہول اور غیر تحقیق شدہ ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے مشہور ہوا تھا کہ بھئی ہم چاند پر گئے، لیکن اب اس دور میں پروف ہو رہا ہے کہ وہ جھوٹ تھا، چاند پہ نہیں گئے، کیونکہ ذرائع نہیں ہیں، وہاں کی خبریں کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن روئے زمین پر اللہ رب العزت اپنے چنیدہ ایسے بندوں کو بھی بھیجتا ہے جو بالکل حق شدہ خبریں، تحقیق پر مبنی خبریں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ نبی ہوتے ہیں۔ تو پتہ لگا نبی کا صحیح ترجمہ یہ ہے، نبی وہ خوش نصیب اور وہ سعادت مند شخص ہے جس کو اللہ نے دین برحق کی نمائندگی کے لیے، تبلیغ کے لیے، اشاعت کے لیے سن لیا، اور وہ اللہ کی بارگاہ سے تحقیق شدہ خبریں وحی کی صورت میں لا کر اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے۔ تو کتنا پیارا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ کتنا صحیح ترجمہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ سوچیں لوگوں نے تو یہ ترجمہ کیا اے خبر دینے والے، تو بھائی خبر دینے والے تو ہم بھی ہو سکتے ہیں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، تو ہم میں اور نبی میں کیا فرق ہے؟ وہ فرق میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا، اور ایسا فرق ہے کہ آپ اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا اللہ نے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ کہ اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے کہ نہیں؟ بھائی اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا، کوئی سوچ بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے برابر ہو جائے، اور جس نے سوچا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو سوچا اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ بھی اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے اعزاز سے مخاطب فرما رہے ہیں۔ اے نبی، اے غیب کی خبر دینے والے۔ اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا اے محمد، اے احمد، حضور کے بہت سارے صفاتی نام ہیں،
اللہ ان سے بھی پکار سکتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام کی جو سب سے بڑی شان ہے، جو شان نبوت ہے، جو حضور کی سب سے بڑی شان ہے، جو شان رسالت ہے، اور حضور کا جو سب سے اعلیٰ جو منصب ہے وہ ہے منصب نبوت، تو اللہ بھی حضور کو اس منصب سے پکار رہا ہے کہ اے میرے نبی۔ کتنی پیاری بات ہے۔ تو پتہ لگا کہ ہمیں اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک اس حال میں نہیں لینا چاہیے جو عوام میں مشہور ہے، جو عوام ایک دوسرے کو پکارتی، اس حال میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ بہت سوچ سمجھ کے اور بہت اپنی زبان کو پاک کر کے پھر حضور کا ذکر کرے۔ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، 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 ہم تیری گفتگو نہیں کرتے، ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو ولی صفت بادشاہ تھے، ولی صفت بادشاہ تھے، ان کا ایک محبوب غلام تھا جس کا نام تھا ایاز۔ اقبال نے بھی ذکر کرا نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو ایاز کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا محمد۔ کیا نام تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی نے ایاز کے بیٹے کو اس کے نام سے نہیں پکارا، بلکہ کہا کہ او ایاز کے بیٹے۔ اب ایاز کا بیٹا آ گیا، بادشاہ سلامت نے کام بولا، اس نے کر دیا۔ پھر اس نے کہا بادشاہ صاحب ایک سوال ہے۔ کہا جی پوچھیں۔ کبھی آپ ہمیشہ میرا نام لے کے پکارتے ہیں، آج کیا بات ہے آپ نے میرا نام نہیں پکارا؟ آج آپ نے مجھے میرے والد کے نام سے پکارا، آج کیا بات ہے؟ تو اب دیکھیں عالم اسلام میں ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں، ایسے بھی عاشق رسول بادشاہ گزرا، اور جب ایسے بادشاہ تھے تو اسلام کہاں پر تھا اور اب کہاں پر ہے؟ تو سلطان محمود غزنوی نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ تمہارا نام میرے نبی کے نام پر ہے، اور میرا جب وضو ہوتا ہے تبھی وہ میں نام پکارتا ہوں، بے وضو نام نہیں لیتا۔ تو وہ بادشاہ جو حضور کا اتنا ادب کرے، بے وضو حضور کا نام نہ لے، تو سوچیں کہ وہ اپنی سلطنت میں حضور کے خلاف نظام کیسے بنا سکتا ہے؟ آپ ذرا سوچیں۔ تو اللہ نے منع، اللہ نے یہاں پہ فرمایا اے غیب کی خبر دینے والے، پھر فرمایا جاہد الکفار والمنافقین، فرمایا کہ جہاد فرماؤ کفار اور منافقین سے۔ اب یہاں پر جہاد کا ذکر آ رہا ہے۔ اس آیت کو لے کر اسلام پر پوری دنیا میں جہاں جہاں لادینیت ہے بڑے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ دیکھو قرآن دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، دیکھو انٹرنیشنلی اس پہ بڑی ایلیگیشن ہے، اس آیت پر بہت زیادہ اعتراضات ہیں۔ عالمی میڈیا بہت پروپیگنڈا کرتا ہے، جب بھی لفظ جہاد آتا ہے تو اس آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ دیکھو مسلمانوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو قرآن کہہ رہا ہے کہ کفار کے خلاف جہاد کرو، منافقین کے خلاف جہاد کرو۔ یہ تو قرآن دنیا میں معاذ اللہ دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ اب آئیے ہمارا جواب سنیں۔ بلا شبہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی جہاد فرماؤ کافروں اور منافقوں کے خلاف، یہ بالکل برحق اور بالکل سچ ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ لیکن اب ذرا غور کریں اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم سوال کرتے ہیں تو پھر جواب نہیں ہوتا آگے سے۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جہاد کا مطلب ہے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ آپ نے جہاد کا مطلب دہشت گردی لے لیا، یہ آپ کی سوچ کا فقدان ہے۔ اسلام کی تعلیمات وسعت نظری پر مبنی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جہاد سے تلوار سے نہیں ہوتا۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ کافروں کی گردن اڑا دی جائے یا منافقین کی گردن اڑا دی جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب ہے جد و جہد کرنا، دین میں مشقت کرنا، دین میں کوشش کرنا، یہ مطلب ہے جہاد کا۔ اب ضروری نہیں کہ یہ کوشش تلوار سے کی جائے، ہاں جہاں ضرورت ہے وہاں تلوار سے کی جائے گی، جہاں تلوار کے بغیر گزارا ہے ہی نہیں وہاں پر اسلام کہتا ہے تلوار اٹھا لو۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ کوشش قلم سے بھی کر سکتے ہیں، یہ کوشش اپنے مال سے بھی کر سکتے ہیں، یہ کوشش اپنی زبان سے بھی کر سکتے ہیں، یہ کوشش اپنے ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں، یہ کوشش تبلیغ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، یہ کوشش قلم و قضا کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ تو پتہ لگا جہاد کی بہت ساری صورتیں، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ، بلکہ فرمایا جہاد کرو۔ تو اس کا مطلب نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دے دیا کہ مسلمانوں کو ترغیب دو کہ ہر صورت میں کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کریں۔ اب جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ تلوار اٹھا لیں، بھائی کوشش کریں، قلم کے ذریعے جہاد کریں، ان کے اوپر دلائل قائم کریں، حجت قائم کریں، دین برحق کی صحیح صورت قائم کریں، یہ جہاد ہے۔
تو اگر آپ نے اس کا مطلب یہ مراد لے لیا کہ اسلام کہتا ہے کہ کفار اور منافقین کے خلاف تلوار اٹھا لو، تو یہ آپ کی سوچ اور آپ کی تنگ نظری ہے، اسلام تو بڑا وسیع نظر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں تلوار سے ضرورت ہے اے نبی وہاں پر تلوار سے جہاد کرو، اور جہاں کسی بھی صورت میں جہاد ہو سکتا ہے وہاں ہر صورت میں جہاد کرو۔ اب اگر جہاد قلم کے ذریعے ہو تو یہ جہاد بالقلم ہے، اگر جہاد مال کے ذریعے ہو تو یہ جہاد بالمال ہے، اگر جہاد زبان کے ذریعے ہو تو یہ جہاد باللسان ہے، اگر جہاد ہاتھوں کے ذریعے ہو تو یہ جہاد بالید ہے۔ تو جہاد کی بہت ساری صورتیں ہیں، اور یہاں پر ہر صورت کا اطلاق وقت اور ضرورت کے حساب سے ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی جہاد کریں کفار اور منافقین کے خلاف، پھر فرمایا وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کرو، ان سے نرمی سے پیش نہ آؤ۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ نے نرمی کی تو یہ آپ کی نرمی کا فائدہ اٹھا کے اسلام کو نقصان پہنچائیں گے۔ اگر آپ نے ان پر نرمی کی تو یہ بات آپ کو اور صحابہ کرام کے خلاف سازشوں پہ ثابت ہوگی، اس لیے ان پر سختی کرو۔ یہ حکم عام ہے، جو بھی کافر منافقین ہیں تو ان سے سختی ہی کی جائے گی، نرمی نہیں کی جائے گی۔ اور آپ دیکھ لیجئے آج کل بھی، آپ دیکھ لیں آج کل کے حالات ایسے ہیں، جو لادین طبقہ ہے اگر ان سے نرمی سے بات کی جائے تو اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر کوئی عالم دین اگر کسی لادین طبقے سے اگر مناظرہ کرتا ہے اور مناظرے میں اگر وہ نرم لہجہ ظاہر کرے تو وہ اس کو اس کی کمزوری پر محمول کرتے ہیں کہ اس کی کمزوری ہے، لیکن جہاں دلائل اور سختی کے ساتھ بات کی جائے تو ان پر رعب طاری ہوتا ہے، دبدبہ طاری ہوتا ہے۔ تو پتہ لگا کہ کفار اور منافقین سے سختی سے بات کرنا یہ اخلاقیات کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ کی تعلیم ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ تو کفار کے خلاف تلوار سے جہاد جہاں ضرورت ہو وہاں کیا جائے گا، اور منافقین کے خلاف حجت بذریعہ دلائل قائم کی جائے گی۔ پھر اللہ فرماتا ہے یحلفون باللہ ما قالوا، اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہ کہا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور بے شک ضرور انہوں نے کفر کی بات کہی، کلمۃ الکفر، کفریہ کلمہ کہا۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ نازل ہوئی تھی ایک منافق کے بارے میں جس کا نام تھا جلاس، جلاس اس کا نام تھا، یہ منافق تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اللہ کے نبی نے اس خطبے میں چونکہ تبوک کے موقع پر منافقین کی جو منافقت ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی تھی، تو اللہ کے نبی نے اس خطبے میں منافقین کی مذمت فرمائی، ان کی بدحالی کا ذکر فرمایا، ان کی بدمالی کا ذکر فرمایا۔ تو جلاس نامی منافق کو یہ بات بری لگی، تو جلاس نامی منافق نے اپنے گروہ میں کہا کہ اگر نبی علیہ السلام نے جو یہ بات ارشاد فرمائی اگر یہ سچ ہے تو ہم سب گنیں، اس نے یہ بات بول دی۔ تو ایک صحابی رسول جن کا نام تھا حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ بات سن لی۔ تو حضرت قیس نے تبوک سے واپسی پر مدینے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری رودات بتا دی کہ یا رسول اللہ یہ منافقین آپ کے خطبے سے غلط باتیں لیتے ہیں اور پیٹھ پیچھے مذاق اڑاتے ہیں اور آپ کی برائی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جلاس کو مسجد نبی میں بلا لیا اور حضرت قیس کو بھی بلا لیا، اور کہا جب حضرت قیس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جلاس کی مذمت کی اور کہا کہ یا رسول اللہ اس نے آپ کے بارے میں ایسے ایسے جملے کہے اور آپ کے خطبے سے غلط بات اس نے لی، تو اللہ کے نبی نے جلاس سے پوچھا اے جلاس کیا یہ سچ ہے؟ کیونکہ یہ اثر و رسوخ رکھنے والا منافق تھا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا اے جلاس یہ بات سچ ہے؟ تو اس نے صحابی رسول پہ الزام لگا دیا نہیں یہ سچ نہیں ہے، مجھ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، میں نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں۔ اب دونوں میں مناظرہ ہو گیا، ایک کہتا ہے تم نے یہ بات کہی اور میں نے خود سنی ہے، جلاس انکار کرتا ہے، بولتا ہے نہیں تم مجھ پہ تہمت لگا تو میں نے یہ بات نہیں کی۔ اللہ کے نبی دونوں کو ممبر کے پاس لے گئے، مسجد نبوی کے ممبر کے پاس، اور کہا کہ ممبر کے پاس کھڑے ہو کے حلف اٹھاؤ کہ ایک دوسرے پہ جو الزام لگا رہا۔ اس سے پتہ لگا ممبر رسول کی اہمیت، کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک ممبر مبارک کی اتنی اہمیت ہے کہ حضور علیہ السلام معاملات کو اس کے قریب طے فرماتے تھے تاکہ اس کا رعب قائم رہے۔ تو دونوں کو لے گئے، تو اس وقت بھی جلاس نہیں مانا، تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ کوئی ایسا بندہ بھیج دے، کوئی ایسا دیانتدار بھیج دے جس سے میری گواہی ثابت ہو جائے اور میری صداقت ثابت ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ابھی انہوں نے یہ دعا مانگی تھی اور مسجد سے باہر نہیں گئے تھے، جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر نازل ہو گئے، وحی لے کر نازل ہو گئے اور فرما دیا یحلفون باللہ ما قالوا، اللہ کی قسم کھاتے ہیں، کون منافق اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہ کہا ما قالوا، انہوں نے نہیں کہا
وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، یہ اللہ کی طرف سے گواہی ہے۔ وَلَقَدْ تحقیق، بے شک، بلا شبہ، اللہ فرماتا ہے قالوا، انہوں نے کہا، کلمۃ الکفر، انہوں نے کفریہ کلمہ کہا، یعنی اے نبی آپ کی مخالفت کی تو یہ آیت حضرت قیس کے حق میں نازل ہو گئی۔ یہ ہے صحابہ کرام کی فضیلت، اگر کوئی منافق ان پر بھونکتا ہے تو اللہ اس کا منہ بند کروا دیتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ حضرت قیس کی شہادت اللہ کی طرف سے نازل ہو گئی، پھر اللہ فرماتا ہے ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، اللہ فرماتا ہے وَكَفَرُوا، اور انہوں نے کفر کیا بعد اسلامہم، اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا، کیونکہ نبی کی مخالفت کفر ہے۔ جو نبی کی مخالفت کر دے اس کا اسلام پر نہ ہونا، اس پر کوئی اور دلیل واضح نہیں ہے۔ جو نبی کی مخالفت کر دے وہ مسلمان نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُوا، وہ چاہتا تھا جو انہیں نہ ملا۔ پھر فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ فرماتا ہے انہیں کیا برا لگا، یہی نہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اب اس میں ایک بڑا پیارا نقطہ ہے اس آیت میں، اللہ فرماتا ہے دیکھیں وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، دیکھیں غنی کرنے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، اللہ تو غنی کرتا ہے اور اللہ ہی غنی کرتا ہے، لیکن اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی ذکر فرمایا کہ انہیں غنی کیا تو اللہ اور اس کے رسول نے کیا۔ تو اس کا مطلب اگر ہمیں اللہ کی بارگاہ سے کوئی چیز ملتی ہے تو اس میں رسول اللہ کی بھی دعا اور حضور کا بھی فیض شامل ہوتا ہے، اور یہ قرآن اس پر شاہد ہے۔ اغنا کی نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمانے کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی طرف بھی قائم فرما دی۔ پھر اس سے پہلی آیت میں آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا، جو منافق کی جب مذمت کی، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ قَالُوا، بے شک ضرور انہوں نے کفر کیا۔ بھائی انہوں نے کفر کیا، یہ جمع کا صیغہ واحد کا ہے، اس نے تو کفر نہیں کیا نا، اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اس نے کفر کیا۔ وَلَقَدْ قَالَ تو نہیں فرمایا اللہ نے، اگر صرف ایک کی طرف نسبت ہوتی تو اللہ فرماتا وَلَقَدْ قَالَ كَلِمَةَ الْكُفْرِ، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، انہوں نے کفر کیا، تو انہوں نے کفر کیا، اس میں تو بہت سارے لوگ شامل ہو گئے۔ تو پتہ لگا جلاس کی اس بات پر کئی منافق راضی تھے، اور جو راضی ہوتے ہیں کسی جرم پر وہ بھی جرم میں شامل ہوتے ہیں۔ تو پتہ لگا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اگرچہ کہتا ایک منافق ہے، لیکن اگر اس کی بات سے 100 بھی راضی ہوں گے تو وہ سب کے سب مجرمین ہیں، وہ سب کے سب، کیونکہ جرم پر خاموشی بھی کیا ہے، جرم ہے۔ تو اللہ نے تمام منافقین کی یہاں پر مذمت فرما دی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُوا، وہ چاہتا تھا جو اسے نہ ملا۔ بھائی کیا نہیں ملا، اس بارے میں مفسرین کا اقوال ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو منافقین کا سردار تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی، یہ رئیس المنافقین تھا، منافقین کا سردار تھا۔ تو نبی علیہ السلام کے ہجرت فرمانے کے بعد جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما رہے تھے تو یہ اس وقت مدینہ کا شہنشاہ تھا، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک زرگر کے پاس اس کا ایک قیمتی تاج تیار ہو رہا تھا، اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی۔ لوگ اس سے مشورے کرتے تھے، لوگ اس کے پاس آتے تھے، بیٹھتے تھے، اس کو نذرانے دیتے تھے، اس کی بڑی عزت اور اس کا بڑا وقار کرتے تھے۔ تو جب نبی علیہ السلام مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو اس کی ساری سرداری ختم ہو گئی۔ یہ جو چاہتا تھا کہ اس کے سر پہ تاج رکھا جائے، اسے مسلمانوں کو سردار قرار دیا جائے، وہ اسے نہیں مل سکا، کیونکہ لوگوں کا جو میلان تھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو گیا۔ لوگ حضور کے پاس آتے تھے، تو یہ بات دیکھ کر عبداللہ ابن ابی جل گیا، اور جو وہ چاہتا تھا وہ اسے نہیں ملا، تو اللہ نے فرما دیا کہ انہیں وہ نہ ملا جو وہ چاہتے تھے، کیونکہ لوگوں کا میلان نبی کریم کی طرف ہو گیا۔ ایسے موقع پر عبداللہ ابن ابی کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ بھی جھک جاتا، حضور کو اپنا رہنما مان لیتا، حضور کو اپنا رہبر مان لیتا، لیکن ایسا نہیں کرا، تو اللہ رب العزت نے اسے ذلت اور رسوائی اس کا مقدر فرمایا۔ پھر فرمایا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتُوبُوا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ توبہ کریں تو ان کا بھلا ہے، اور اگر منہ پھیریں تو اللہ انہیں سخت عذاب دے گا دنیا اور آخرت میں، اور زمین میں کوئی نہ ان کا حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار۔ جب جلاس کی گواہی یعنی جلاس کے خلاف گواہی جب اللہ کی طرف سے آ گئی، جب یہاں پر توبہ کا ذکر آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب توبہ کا ذکر آ گیا تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے باقاعدہ توبہ کی، اور نبی علیہ السلام نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے
وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ان میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے اللہ دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم ضرور نیک آدمی بن جائیں گے۔ یعنی لوگوں نے اللہ سے یہ عہد کیا کہ اگر اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے گا تو ہم اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے اور ہم ضرور نیکوکار میں ہو جائیں گے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ نازل ہوئی ثعلبہ بن ابو حاتب کے بارے میں۔ یہ شخص بھی منافق تھا۔ نبی علیہ السلام جب حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا ایک مقام سے آ کر، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنی تنگ دستی بیان فرمائی کہ یا رسول اللہ میں بڑا تنگ دست ہوں، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں تھی۔ اس کے پاس مال تھا اور گزارے لائق مال تھا، ایسا نہیں ہے، بہت سے لوگوں میں بھی رونے کی عادت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے تب بھی روتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کو سخت ناپسند ہے ایسی بات۔ بھائی آپ کے پاس جتنا ہے اس پہ شکر ادا کریں، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ اسی کو زیادہ فرما دے گا۔ لیکن رونا اللہ کو پسند نہیں ہے، اگر رونا تو اللہ کے آگے رو، اگر مانگنا تو اللہ سے مانگو، لوگوں کے آگے رونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ بڑے حالات تنگ دست ہیں، بہت پریشان ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے مال عطا فرما دے، اور اگر اللہ نے مجھے مال عطا فرما دیا تو میں اللہ کی راہ میں بھی خیرات کروں گا اور میں بڑا نیک بن جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی نے جب اس کی یہ بات سنی تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو جتنا اللہ نے تمہیں دیا اس پہ شکر ادا کرو، اس پہ راضی رہو، اللہ تمہیں اور عطا فرما دے گا۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا فرمائے، اللہ آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرما دی۔ اب دیکھیں جس کے لیے میرے نبی دعا فرما دیں اور وہ دعا قبول نہ ہو یہ ممکن نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اللہ سے اس کے لیے مال مانگا، یا اللہ اس کو مالی طور پر قوی فرما دے، خوشحال فرما دے، اس کی تنگ دستی ختم فرما دے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد چند بکریاں تھیں، ان بکریوں کی نسل اتنی تیزی سے بڑھی کہ روایت میں آتا ہے کہ مکے کی کوئی گلی اس کی بکریوں سے خالی نہیں ہوتی، ریوڑ کے ریوڑ بن گئے، اور اتنا اللہ نے اس کو عطا فرما دیا کہ اب اس کا گزارا شہر میں نہیں ہوتا تھا، اس کو ایک بڑی جگہ چاہیے تھی جہاں بھی اپنی بکریوں کو رکھ سکے۔ تو یہ جنگل کی طرف کوچ کر گیا، وہاں پر کسی جگہ پر اس نے بہت بڑا احاطہ لیا اور اپنی بکریوں کو وہاں پر رکھ دیا۔ تعداد بڑھتی رہی، اتنی بڑھ گئی یہاں تک راوی لکھتا ہے کہ جنگل بھی تنگ پڑ گیا۔ اتنی کثرت سے اللہ رب العزت نے اس کی بکریوں کی نسل میں اللہ نے برکت پیدا کی۔ اب جب باری آئی زکوٰۃ کی تو پہلے کے دور میں، جب دور خلافت سے بھی پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور سے ہی یہ سلسلہ تھا کہ زکوٰۃ کی رقم اجتماعی طور پر لی جاتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عاملین لوگوں کے پاس بھیجتے تھے، جو مالدار ہوتے تھے ان کے پاس حضور علیہ السلام کی طرف سے عاملین جاتے تھے کہ بھئی آپ اپنے حصے کی زکوٰۃ دے دیں۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی طرف اپنے عاملین کو بھیجا اور کہا کہ بھئی زکوٰۃ کی رقم اس سے مانگو۔ اب عاملین جب اللہ کے نبی کی طرف سے اس کے بعد جنگل میں گئے اور کہا کہ بھئی اللہ نے تمہیں اتنا دیا ہے، اب زکوٰۃ کے پیسے دو، تمہارے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو اس نے کیا کہا، جو آج کل اسلام کے اوپر، جو زکوٰۃ کے اوپر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، وہی اعتراض اس نے بھی کیا۔ اس نے کہا اچھا یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو محصول ہے، ٹیکس ہے۔ یہ بات صحابہ کرام کو بری لگی اور اس نے بات کی کہ بھئی یہ تو ٹیکس ہے اور ٹیکس میں ایسے نہیں دوں گا، سوچ سمجھ کے دوں گا۔ آج بھی بہت سے بد نصیب زکوٰۃ کو ٹیکس کہتے ہیں، جبکہ ٹیکس اور زکوٰۃ میں بڑا فرق ہے۔ اب جب اس نے یہ بات کہی تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر لوگوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑا بخیل ہو گیا، اس نے تو ایسا کہا تھا کہ میں سخی بن جاؤں گا، سخاوت کروں گا، اس نے تو زکوٰۃ نہیں دی اور منع کر دیا کہ بھئی یہ تو ٹیکس ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا دل دکھا اس بات سے، کیونکہ حضور کی دعا سے اللہ نے اسے مال دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ فرمایا کہ ثعلبہ پر افسوس ہے، ثعلبہ پر افسوس ہے، 2 بار حضور نے جملہ ارشاد فرمایا۔ تھوڑی دیر بعد اس کو تھوڑا سا احساس ہوا اور یہ مدینہ آیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہوئی، ابھی میرا مال قبول فرمانے، یہ زکوٰۃ کے لیے میں مال لے کر آ گیا۔ لیکن اللہ کے نبی اتنا ناراض ہوئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے مال لینے سے انکار فرما دیا، نہیں لیا، فرمایا اپنا مال واپس لے کر چلے جاؤ، ہمیں نہیں چاہیے۔ تو یہ اپنا مال لے کر واپس آ گیا۔ اب اس کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو صدیق اکبر کا دور آیا۔ تو صدیق اکبر کے دور میں یہ صدیق اکبر کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ بھئی آپ میرے مال میں سے زکوٰۃ لے لیں
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لینے سے انکار کر دیا. کہا جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجھ سے تیرا مال نہیں لیا تو میں کون ہوتا ہوں لینے والا. صدیق اکبر کا بھی دورہ خلافت چلا گیا, حضرت عمر فاروق اعظم کا دورہ خلافت آ گیا. اب یہ سوچ کر آیا کہ شاید یہ خلیفہ دوم ہیں, شاید یہ راضی ہو جائے, شاید ان کے دل میں نرمی آ جائے. یہ اپنی زکوٰۃ کا مال لے کر حضرت عمر فاروق کے پاس آیا اور اگر کہنے لگا کہ یا عمر آپ بھی میرا مال قبول فرما لیں زکوٰۃ کے طور پر, یہ میں بیت المال میں جمع کروانا چاہتا ہوں. تو عمر فاروق نے فرمایا کہ او بدبخت, جب اللہ کے نبی نے تجھ سے تیرا مال نہیں لیا, جب صدیق اکبر نے مال نہیں لیا تو عمر کی کیا مجال ہے کہ عمر مال لے لے, جا لے جا اپنا مال واپس لے جا. یہ ذلیل و رسوا ہو کے وہاں سے بھی واپس آ گیا. پھر جب عثمان غنی کا دور آیا تو عثمان غنی کے دور میں اس کا انتقال ہو گیا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی توبہ کا دروازہ تو قیامت تک کھلا ہے, اس نے تو توبہ کر لی تھی, تو اس کی توبہ قبول کیوں نہ ہوئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے صرف ایک بار توبہ کی تھی, وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں توبہ کر رہا ہوں. اگر ایسی بات تھی تو اللہ کے نبی کے قدموں میں گر جاتا اور کہہ دیتا یا رسول اللہ میں نہیں جاؤں گا, مجھ سے راضی ہو جائیں. تو کیا اللہ کے نبی راضی نہ ہوتے؟ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں تجھ سے مال نہیں لوں گا اور یہ واپس آ گیا. تو یہ صرف دکھاوا تھا, ریاکاری تھی, اور اللہ کے نبی یہ ظاہر نہیں دیکھتا بلکہ باطن بھی دیکھتا ہے. اور یہی اللہ کی سنت ہے. اللہ نے فرمانا ہے کہ اللہ تک تمہارا مال نہیں پہنچتا, اللہ دلوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے اس کا مال قبول نہیں فرمایا اور یہ بدبخت بڑی بے رحمی کے ساتھ دنیا سے گیا اور اس کا مال کسی کام نہ آیا. تو دیکھیں میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بات نہیں مانتا اس کا حشر ایسا ہی ہوتا ہے. اب لوگوں نے مشہور کر دیا یہ جو شخص تھا یہ صحابی رسول تھا جن کا نام تھا ثعلبہ بن حاطب. یہ بالکل غلط ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں اس کی وضاحت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اس کا نام ثعلبہ بن حاطب نہیں تھا. ثعلبہ بن حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ صحابی رسول تھے جو جنگ بدر میں شامل ہوئے, اور جو بدری صحابہ ہیں وہ جنتی ہیں اور ان کی شہادت جنگ احد میں ہوئی. اس کا نام ان سے ملتا جلتا نام ہے. اس کا نام تھا ثعلبہ بن ابو حاطب اور یہ صحابی نہیں ہے. اس کا وصال دور عثمانی میں ہوا. یہ صدیق اکبر کے دور میں بھی زندہ تھا, عمر فاروق کے دور میں بھی زندہ تھا, اور دور عثمانی میں اس کا انتقال ہوا. تو یہ صحابی نہیں تھا بلکہ یہ منافق تھا. اور یہی وضاحت شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں بھی فرمائی. تو اس کا صحابیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو دوستو اس آیت سے نقطہ ہی پتہ لگا کہ جب اللہ اور اس کے رسول سے کوئی وعدہ کر لیا جائے تو وہ پورا کیا جائے. ابھی جو منت ہوتی ہے نا, میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنا کھانا کہ لوگوں کو کھلاؤں گا, اتنے پیسے دوں گا, تو جو لوگ منت پورا نہیں کرتے تو ذرا وہ بھی اس بات سے ڈریں کہ اللہ اس پر کتنا ناراض ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیں اللہ فرماتا ہے فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون. تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے. اللہ فرماتا ہے فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم الی یوم یلقونہ بما اخلفوا اللہ ما وعدوہ وبما کانوا یکذبون. اللہ فرماتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا اس دن تک کہ اس سے ملیں گے, بدلہ اس کا کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ جھوٹا کیا, اور بدلہ اس کا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. دوستو جھوٹ بولا گیا نا کہ میں ایسا کروں گا اور وہ پورا نہیں کیا, تو اللہ نے اس بات کو قرآن میں بھی ذکر فرما دیا. پھر اللہ فرماتا ہے الم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم وان اللہ علام الغیوب. کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ان کے دل کی چھپی بات اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے؟ یہ کہ اللہ سب غیبوں کا بہت بڑا جاننے والا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات. اور جو عیب لگاتے ہیں ان مسلمانوں کو کہ دل سے خیرات کرتے ہیں. اب اس میں بھی منافقین کا رول تھا. بھائی جو مسلمان صدقہ اور خیرات کرتے تھے تو منافقین مذاق اڑاتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ تبوک کا موقع ہے تو 8000 درہم ان کے پاس تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ گئے, کہا یا رسول اللہ یہ کچھ درہم ہیں کچھ ہزار ہیں, آدھا مال میں آپ کے لیے لایا ہوں آدھا اپنے گھر والوں کے لیے لایا ہوں. اللہ کے نبی بڑا خوش ہوئے, بھائی آدھا مال خیرات کرنا یہ بھی بڑا کمال ہے. آج تو کوئی 1 روپیہ بھی دیتے ہوئے سوچتا ہے, لیکن صحابہ کرام کی سخاوت کے قربان جائیں. آپ کے گھر کی آدھی پراپرٹی جا رہی ہے دین کے لیے, کتنی بڑی بات ہے, کتنے بڑے ظرف کی بات ہے. اللہ کے نبی خوش ہوئے اور اللہ کے نبی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دعا دے دی کہ عبد الرحمن جو مال تم نے راہ خدا میں دیا اللہ اس میں بھی برکت دے, اور جو تم گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آئے اللہ اس میں بھی برکت دے. تو اتنی برکت ہو گئی اتنی برکت ہو گئی
کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو ان کی 2 زوجات تھیں، تو دونوں کے حصے میں وراثت کا آدھا مالا مطلب 8واں حصہ آیا، اور 8واں حصہ اتنا زیادہ تھا کہ 4000 درہم تو رسول اللہ کو دے کر گئے تھے، ان کے حصے میں جو دراہم آئے تھے وہ 1 لاکھ سے زیادہ تھے۔ آپ سوچیں ذرا، اللہ کے نبی کی دعا کی برکت۔ ایک صحابی، انصاری صحابی 1 کلو کھجوریں لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں آج میں نے مزدوری کی ہے تو یہ کچھ کھجوریں مجھے ملی ہیں، میں آپ کی طرف آپ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی خوش ہوئے، ان کے لیے بھی برکت کی دعا فرمائی، اور بعد میں انہوں نے بھی برکات کا ظہور دیکھا۔ تو جب منافقین نے یہ باتیں دیکھیں تو منافقین مذاق اڑانے لگے اور کہ کوئی بہت زیادہ اگر مال دیتا تو منافق کہتے کہ دیکھو دکھاوا کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں، اور اگر کوئی کم دیتا تو منافق کہتے ارے یہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، یہ تو بڑا ہی کم مال ہے۔ تو منافقین کو کسی حال میں چین نہیں تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ جو عیب لگاتے ہیں ان مسلمانوں کو کہ دل سے خیرات کرتے ہیں، اور والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، اور ان کو جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت سے تو ان سے ہنستے ہیں۔ سخر اللہ منہم، اللہ ان کی ہنسی کی سزا دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج کے درس کی آخری آیت اللہ فرماتا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اللہ فرماتا ہے تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو، اگر تم 70 بار ان کی طرف سے معافی چاہو گے، استغفار کرو گے تو اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا۔ منافق نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ ہمارے لیے استغفار کیجئے، حضور کا دریائے رحمت وہ جوش میں تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے استغفار فرمایا تو اللہ نے منع فرما دیا کہ حبیب انہوں نے آپ کا دل دکھایا، آپ کے صحابہ کا دل دکھایا، لہذا ان کا استغفار قبول نہ ہوگا، ان کے حق میں مغفرت کی دعا نہ فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے ان تستغفر لهم 70 مرہ، اب ذرا غور کیجئے، اللہ فرماتا ہے اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے استغفار چاہیں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ قبول نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اے حبیب انہوں نے آپ کا دل دکھایا، چونکہ بات آپ کے اوپر ہے اس لیے آپ کی توہین اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، وہی بات آ گئی جو میں نے بیان کی۔ پھر اللہ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور بے شک اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دے گا۔ واللہ لا یہدی، اللہ کبھی ان کو ہدایت نہیں دے گا القوم الفاسقین، جو فاسقین میں سے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ لگا منافقین پر بھی فاسقین کا اطلاق ہوگا۔ فسق چونکہ گناہ ہے تو منافقین سب سے بڑے گناہ گار ہیں۔ تو دوستوں اور بزرگوں، آیت نمبر 80 تک سورہ توبہ کی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ آدھے سے زیادہ سورہ توبہ مکمل ہو گئی، تو بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ جو قرآن کا درس، قرآن کی تفسیر کو سن رہے ہیں، قرآن سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ یہی زندگی کے وہ قیمتی لمحات ہیں۔ تو ہمارے جو دوست، جو احباب اس تفسیر کے درس کی پابندی کرتے ہیں، کوشش کیجئے کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی یہاں پر آئیں، آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس درس میں شریک ہوں۔ جب تک ہماری زندگی ہے انشاءاللہ ہم درس سنیں گے، درس میں شرکت کریں گے، اور ہمیں دیکھ کر ہماری آنے والی نسلیں بھی مسجدوں کی طرف رخ کریں گے کہ بھئی ہمارے والد صاحب ہر اتوار کو درس قرآن میں جاتے تھے، ہمیں بھی جانا ہے۔ تو اس کے بعد ان کی نسلیں انشاءاللہ درس میں جائیں گی، تو آپ کی طرف سے دین آپ کی نسلوں میں منتقل ہوگا، اور یقین کیجئے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہ آپ کے لیے لائف ٹائم انویسٹمنٹ ہے کہ آپ کو دیکھ کر چھوٹے اچھائی حاصل کریں، سکون حاصل کریں، اور قرآن سے محبت کریں، کیونکہ درس میں جو آتا ہے وہ قرآن سے بڑی محبت کرتا ہے۔ قرآن کو تو سننا آتا ہے، بھئی ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اصل چیز اور اصل مرکز تو قرآن ہے، قرآن کی محبت ہی تو ہمیں لاتی ہے نا۔ تو اس درس کو ضرور سنیں اور کوشش کریں کہ آئندہ آئیں تو کسی کو لے کر آئیں۔ آپ کا کوئی دوست ہے چائے کے ہوٹل پہ بیٹھا رہتا ہے، نہیں یار اس کا ذہن بنائیں کہ بھئی مسجد چلنا ہے، درس میں بیٹھنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ کچھ دوست ہیں کونے میں گیدرنگز بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، ذرا ان کی ذہن سازی کیجئے، بھئی جہاں گیدرنگ بنا کے بیٹھتے ہو وہاں ایک اچھی چیز کی طرف بھی آؤ، یہاں پر بھی آ کے شریک ہو، تو یقین کیجئے اللہ اس کی ڈھیروں برکات آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ نہ سمجھنا کہ درس تو یہاں پر ہوتا ہے لیکن رسول اللہ کی نگاہ کرم سے خالی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہر اس جگہ پر ہوتی ہے جہاں پر قرآن کا چرچا ہوتا ہے۔ تو حضور نے تو اپنی دعاؤں سے صحابہ کو نواز دیا، ان کو مال بھی مل گیا، ان کو عزت بھی مل گئی۔ تو جب صحابہ کو حضور نے نوازا ہے تو صحابہ کے چاہنے والوں کو حضور کیوں نہ نوازیں گے؟ تو یہاں پر آئیں گے تو اللہ آپ میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔